چشماتو ببند خیال کن که با ظاهرای چشماتو ببند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین اما بعد فقال الامام الصادق علیہ السلام من اراد الله به الخیر قذف في قلبه حب الحسین علیہ السلام وحب زیارته. عزیزان گرامی، کربلا معلی کی زیارت مقدس ترین اور بافضیلت ترین زیارت ہے، یعنی حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کربلا معلی میں ان زیارات میں سے ہے، بلکہ یوں کہوں جس طرح سے عرض کیا مقدس ترین اور بافضیلت ترین زیارت کربلا معلی میں حضرت امام سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت ہے۔ اس زیارت کے متعلق امام عالی مقام کی زیارت کے متعلق روایات میں اس قدر تاکید ہوئی ہے جتنی تاکید کسی اور معصوم اور کسی امام کی زیارت کے متعلق روایات میں اس قدر تاکید نہیں ہوئی جتنی تاکید امام حسین علیہ السلام کی کربلا معلی میں زیارت کی تاکید ہوئی ہے۔ بہت زیادہ تاکید روایات میں کربلا کی زیارت اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی روایات میں اور اسلامی روایات کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ حتیٰ اس قدر فضیلت وارد ہوئی ہے کہ اتنی فضیلت حتیٰ رسول اللہ کی زیارت کے لیے بھی روایات میں ذکر نہیں ہوئی، یعنی اس قدر تاکید نہیں ہوئی ہے۔ خود پیغمبر اسلام، وہ پیغمبر اسلام جو کائنات میں افضل ترین شخصیت ہیں، جن کو ہم سید الانبیاء کہتے ہیں، جن کو خاتم المرسلین و خاتم الانبیاء کہتے ہیں، جو کہ انبیاء کے سردار ہیں اور مرسلین کے خاتم ہیں، ان کی زیارت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی اتنی تاکید وارد نہیں ہوئی ہے۔ حتیٰ بیت اللہ کی زیارت کے لیے بھی اتنی تاکید وارد نہیں ہوئی ہے۔ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بھی، جو خدا کا گھر ہے، اس زیارت کے لیے بھی اتنی تاکید وارد نہیں ہوئی ہے روایات میں جتنی تاکید حرم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تاکید وارد ہوئی ہے۔ بہت زیادہ تاکید اس امام کی زیارت کے لیے وارد ہوئی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں حج اور عمرے کا ثواب ایک امام حسین علیہ السلام کے حج کے برابر قرار دیا گیا ہے، بلکہ روایات میں اگر ہم دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ ثواب حج کا، یہ میں کم تعداد میں یعنی عرض کر رہا ہوں، سینکڑوں حج اور عمرہ اگر بندہ کرتا ہے اور ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو ثواب کو برابر شمار کیا گیا ہے۔ اس قدر امام عالی مقام کی زیارت کا جو ثواب ہے وہ روایات میں ذکر ہوا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام نے اس قدر کربلا کی زیارت کی تاکید کی ہے کہ ایک شیعہ کے لیے در حد ایک واجب کے برابر شمار کیا گیا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کو۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک صحابی اور بہت بڑے صحابی، بزرگ صحابی اور 3 ائمہ علیہم السلام کے دور کو انہوں نے پایا ہے، ابان ابن تغلب سے یہ فرماتے ہیں، اے ابان تم کب امام کی زیارت کے لیے گئے ہو؟ یعنی ظاہراً امام کا سوال اس طرح سے تھا کہ آخری مرتبہ آپ کربلا کی زیارت کب گئے؟ تو ابان ابن تغلب یہ فرماتا ہے یا ابن رسول اللہ کہ ایک لمبا عرصہ ہوا میں کربلا کی زیارت سے مشرف نہیں ہوا۔ تو امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ آپ شیعوں کے فقہا میں سے، محدثین میں سے
اور رؤسا میں سے اور بزرگان میں سے ہیں، اور ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کو آپ نے ترک کیا ہے۔ تو اس قدر یعنی روایات میں ذکر آیا ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو یہ کہا کہ ضرور امام علیہ السلام کی زیارت کو جانا چاہیے۔ اسی طرح سے خود امام باقر علیہ السلام نے بھی اپنے ایک شیعہ سے یہ کہا کہ آپ کا اور کربلا کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو اس نے کہا 27 فرسخ کا فاصلہ ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ زیارت کے لیے نہیں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں یا مولا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا آپ نے جفا کیا ہے کہ کربلا کی زیارت کے لیے آپ نہیں جاتے ہیں۔ اس قدر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے فضیلت اور ثواب امام کی زیارت کے لیے روایات میں وارد ہے۔ لہٰذا یہ جو روایت آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ الخیر، خداوند متعال جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت آ جاتی ہے، اور کیا وحب زیارتی، اور حسین کی زیارت کی تمنا اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ ایک اور جگہ معصوم ارشاد فرماتا ہے لو یعلم الناس ما فی زیارت الحسین، اگر لوگ یہ جان جائیں کہ حسین کی زیارت میں کیا ہے، ما فی زیارت الحسین من الفضل لماتوا شوقا، کہ شوق زیارت سے وہ مر جائیں گے۔ اس قدر امام کی زیارت کے لیے کربلا کی زیارت کی تاکید روایات میں وارد ہوئی ہے۔ لہٰذا بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ روایات امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے باب میں وارد ہے، جس کا ان روایات کا اس مختصر وقت میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چند ایک روایت جو مشہور روایت ہے اس کی طرف اس کو بیان کر کے آپ کی انشاءاللہ زحمات کو تمام کروں گا۔ ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام زیارت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں من خرج من منزلہ یرید زیارت الحسین علیہ السلام، ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، نکلتا ہے، کس لیے؟ حسین کی زیارت کے لیے نکلتا ہے۔ ان کان ماشین، اگر وہ شخص پیدل ہے تو خداوند متعال کتبہ اللہ لہو بکل خطوۃ حسنہ، خداوند متعال اس شخص کے ہر قدم پر اس کو ایک حسنہ دیتا ہے، ایک نیکی عطا کرتا ہے، فقط ایک نیکی عطا نہیں کرتا، وَحَتَّ بِهَا عَنْهُ سَيِّئَةً، اور ہر قدم کے بدلے میں اس کا ایک گناہ خدا کیا کرتا ہے؟ محو کرتا ہے، بخش دیتا ہے۔ امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے اتنی فضیلت وارد ہوئی ہے حَتَّى اِذَا سَارَ فِي الْحَائِرِ، یہاں تک کہ وہ زائر حسین حائر حسینی میں داخل ہوتا ہے۔ اب یہ حائر حسینی کے بارے میں علماء نے بیان کیا ہے کہ امام کی ایک حائر کا ایک خاص مطلب ہے جو انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، لیکن آپ فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ جب امام کے حرم میں داخل ہوتا ہے تو خداوند متعال کتبہ اللہ من المفلحین، خداوند متعال اس شخص کو، اس زائر کو مفلحین میں سے قرار دیتا ہے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ وَإِذَا قَضَى مَنَاسِكَهُ كَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَائِزِينَ، اور جب یہ زائر حسین جب مناسک زیارت کو انجام دیتا ہے تو خداوند متعال اس زائر حسینی کو فائزین میں سے قرار دیتا ہے۔ اب یہ جو مفلحین یعنی فلاح پانے والا اور فائز میں تھوڑا بہت فرق ہے، قرآن کے اندر بھی یہ دونوں کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ مفلح اور فلاح پانے والا وہ شخص ہے جو شرور سے بچ جاتا ہے، یعنی یوں کہیں کہ نیکی کو اور خیر کو درک کرنے والا ہوتا ہے، لیکن فائز وہ ہوتا ہے جو اس مقصد تک پہنچ چکا ہوتا ہے، نیکی تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ یہ اس ایک بالکل چھوٹا سا فرق ہے فلاح پانے والا اور فائز شخص میں۔ لہٰذا یہ امام حسین علیہ السلام کے زائر کے لیے فضیلت بیان ہوئی ہے۔
اور جب یہ شخص زیارت کر کے کربلا سے نکلنا چاہتا ہے حتی اذا اراد الانصراف، جب زیارت کر کے کربلا سے امام کی زیارت کر کے واپس پلٹنا چاہتا ہے تو اتاہ ملکن، خداوند متعال کی طرف سے ایک فرشتہ آ جاتا ہے، فقال لہ انا رسول اللہ، اور کہتا ہے میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، یعنی خدا کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں۔ کون سا پیغام؟ خدا کی طرف سے یہ پیغام ہے ربک یقرئک السلام، تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے، تم پر سلام بھیجتا ہے، اور یہ کہتا ہے استأنف العمل فقط غفر ما لک ما مضی، کہ وہ تمام آپ کے گناہ جو آپ نے اس سے پہلے انجام دیے ہیں خداوند متعال نے آپ کے گناہ بخش دیے ہیں، اب آپ اپنا عمل شروع سے بجا لائیں۔ یعنی عمل کا انسان کا، جس طرح سے انسان اس دنیا میں جب آ جاتا ہے تو ایک مرتبہ وہ اپنے اعمال کو شروع کرتا ہے، اسی طرح سے جب ابا عبداللہ حسین ابا عبداللہ سید الشہداء کی جب زیارت کرتا ہے اور واپس پلٹنے لگتا ہے تو خدا کی طرف سے یہ پیغام ہے تمہارے گناہ بخش دیے گئے ہیں اور تم اپنا عمل پھر دوبارہ سے شروع کرو۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے ایک زائر حسینی کے لیے۔ اور کم ترین جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب اور امام کی زیارت کی جو فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے گزشتہ اور آئندہ گناہ خداوند متعال بخش دیتا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ امام کاظم علیہ السلام نے یہی روایت جو امام سے نقل ہوئی ہے، امام نے کہا، فرمایا کہ اگر کوئی شخص امام علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے اذا عرف حقہ وحرمتہ وولایتہ، البتہ امام کی جو مثلا امامت کے اس مرتبے کو، اس منصب کو جانتا ہو، حرمت امامت کو جانتا ہو اور ولایت کو جانتا ہو، تو اس طرح سے اگر کوئی امام کی زیارت کرتا ہے تو خداوند متعال اس کے تمام گناہ گزشتہ اور آئندہ بخش دیتا ہے۔ کس قدر فضیلت ہے امام علیہ السلام کی زیارت کی۔ تو ان تمام روایات سے، اور بھی بہت ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں، ان روایات سے ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ زیارات میں مقدس ترین اور بافضیلت ترین زیارت حضرت ابا عبداللہ بن حسین علیہ السلام کی زیارت ہے کربلا معلیٰ میں۔ تو مومنین کو امام علیہ السلام کی زیارت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند متعال ہم سب کو امام علیہ السلام کی زیارت کی توفیق عنایت فرمائے کہ امام کی زیارت کے لیے اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ کے پاس تنگی ہے یا آپ کے پاس مال زیادہ ہے، اس کی کوئی شرط نہیں ہے، فقط یہ ہے کہ دل میں حسین کی وہ جو محبت ہے وہ زائر حسینی کو کھینچ کے کربلا معلیٰ تک لے کر جاتے ہیں۔ لہٰذا پیغمبر گرامی اسلام کی وہ حدیث کہ جس میں آپ نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ مومنین کے قلوب کے اندر، مومنین کے دلوں کے اندر قتل حسین کے لیے ایک ایسی حرارت ہے وہ کبھی خاموش ہونے والی نہیں ہے، وہ کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ تو خداوند متعال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام علیہ السلام کی زیارت کو جا سکیں، اور امام کی زیارت کے بہت زیادہ فوائد اور ثواب جو ہے نا بہت زیادہ روایات میں بیان ہوا ہے، جو کہ ہم اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہم سب کو امام علیہ السلام کی زیارت کی توفیق عنایت فرمائے، اور وہ تمام زائرین جو امام علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں ان کی جو بھی مشکلات ہیں خداوند متعال ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ خیال کن که با زائرای چشماتو ببند